ناظرین، ہم موجود ہیں تہران میں بی بی شہر بانو کے مزار پر۔ بی بی شہر بانو اس ایران کے رہنے والی تھی جو کہ ایک بادشاہ کی بیٹی تھی، اور ان کا نام شاہ زمان بھی ملتا ہے، غزالہ بھی ملتا ہے اور سلمہ بھی ملتا ہے۔ اس کے علاوہ ان کے اور بھی بہت سے نام تاریخ میں ملتے ہیں۔ بی بی شہر بانو وہ ہستی ہے کہ جو امام سجاد علیہ السلام کی والدہ گرامی اور مظلوم کربلا کی زوجہ مطہرہ تھی۔ اسی لیے امام سجاد علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ میں وہ شخص ہوں کہ جو دو خاندانوں سے چنا ہوا ہوں، کہ میرا دادا ہاشمی خاندان سے ہے اور میرا نانا وہ بھی ایران کے بادشاہ سے ہے۔ تو لہٰذا بی بی اس علاقے میں رہتی تھی، اور ایک دن بی بی نے عالم خواب میں دیکھا کہ میرے پاس ایک برقع پوش خاتون آئی ہے، اور اس نے آ کر مجھے کہا کہ میں رسول کی بیٹی ہوں، تو لہٰذا میں تمہیں یہی کہتی ہوں کہ آپ کلمہ پڑھیں اور ایمان لے کر۔ تو اس وقت بی بی شہر بانو نے جو ہے وہ کلمہ پڑھا، اور اس کے بعد یہ خواب سے بیدار ہو گئی، اور مسلسل 3-4 دفعہ یہ خواب آتے رہے۔ اور بی بی فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ پیغمبر اسلام میرے پاس آئے، اور انہوں نے بھی یہی فرمایا کہ آپ کا عقد جو ہے وہ میرے نواسے حسین بن علی کے ساتھ ہو۔ ایک خواب بی بی سناتی ہے، بی بی فرماتی ہے کہ میں نے ایک عالم خواب میں دیکھا کہ ایک تخت سجا ہوا ہے، اور اس پہ ایک نورانی ہستی بیٹھی ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ ایک شہزادہ بیٹھا ہوا ہے۔ تو میں قریب گئی تو میں نے پوچھا کہ یہ جو تاج پہنے ہوئے نورانی شخص ہے یہ بزرگ کون ہے؟ تو اس وقت انہیں بتایا گیا کہ آپ نے بتایا، اس شخص نے بتایا کہ میں وجہ علت ممکنات، وجہ علت شجاعت، وجہ علت تخلیق کائنات، علم اول، کلم اول، فکر اول، خلق اول، خلق اول، بشیر، نذیر، سراج منیر، گنتی کا پہلا حرف، سید الانبیاء، سید المرسلین، وہ نبی ہوں کہ جس کے لب حرکت میں آئے تو قرآن بنتا ہے، اور جو بولنے کا ارادہ کرتا ہے تو خدا اپنی زبان ان کے منہ میں ڈال دیتا ہے۔ آپ نے بتایا کہ میں نبیوں کا سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ اور بی بی نے پوچھا کہ یہ شہزادہ جو بیٹھا ہو یہ کون ہے؟ تو اس وقت پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ یہ میرا نواسہ حسین بن علی ہے، اور میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ میرے نواسے حسن کی زوجہ بنیں۔ تو بی بی فرماتی ہے کہ میں نے شرم سے سر جھکا لیا، اور میں بڑی خوش تھی کہ مجھے اتنا بڑا رتبہ جو ہے وہ ملا۔ اس کے بعد بی بی کی روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ یہاں ایران میں ہی پیغمبر اسلام نے میرا عقد مظلوم کربلا سے پڑھ دیا۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ پھر پیغمبر اسلام آئے، اور ان کی بیٹی دوبارہ بی بی کے پاس آئی اور آ کر بتایا کہ دیکھو کہ یہ فارس کا علاقہ تھا، یہ آتش پرست تھے۔ آپ نے فرمایا کہ مدینہ سے ایک لشکر آئے گا، اور وہ آ کر ایران کو فتح کرے گا، اور یہاں پہ اسلام کا بول بالا ہوگا۔ یہاں سے کچھ قیدی ہو کر جو ہے وہ مدینہ کی طرف جائیں گے، اور وہاں پہ میں تمہیں یہ کہہ رہا ہوں نبیوں کا سردار کہ تیری عزت محفوظ رہے، تو محفوظ عن الخطا رہے، تجھے کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا۔ اور حضرت علی کے دور میں جب حضرت علی علیہ السلام نے لشکر بھیجا اس ایران کو فتح کرنے کے لیے، اسلام کی تبلیغ کے لیے، اور ایران فتح ہو گیا، تو اس میں سے بہت سے قیدی کر لیے گئے، جن قیدیوں میں 2 بی بی شہر بانو کی بہنیں تھیں، ایک بی بی خود تھی جنہیں شاہ زمان بھی کہتے ہیں، اور ایک بی بی ان کی بہن تھی۔ ان جو دونوں کو قید کر کے مدینے میں لایا گیا۔ جب وہاں پہ پہنچے تو اس وقت پیغمبر اب مولا علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے، تو مولا نے فرمایا کہ یہ بادشاہ کی بیٹی اگر چاہے تو سب لوگ آزاد ہیں۔ اور اس وقت مولا علیہ السلام نے
بی بی شہر کے بانوں کے بارے میں جب سب نے کہا کہ یہ عورتیں جو قیدی ہیں جن سے چاہیں وہ عقد کر سکتی ہیں، تو بی بی شاہ زماں اس کی طرف بہت سے لوگوں کی نظر تھی، مگر علی ابن ابی طالب نے فرمایا کہ یہ جو ایران کے بادشاہ کی بیٹی ہے یہ میرے بیٹے امام حسین کے عقد میں لیتا ہوں، تو لہٰذا بی بی کا عقد مظلوم کربلا سے ہوا، اور ان کی دوسری بہن جو تھی وہ محمد بن ابو بکر وہ ان کے حوالے کر دی گئی۔ تو یوں بی بی جو تھی وہاں پہ جب پہنچی اور بی بی نے فرمایا کہ میں اہل بیت طہار کے گھر کی کنیز ہوں۔ آپ نے کبھی نہیں فرمایا کہ میرا جد جو ہے میں بھی بادشاہ کی بیٹی ہوں، آپ نے کنیزی میں وہاں پہ زندگی گزاری، اور اسی لیے امام سجاد علیہ السلام ایک ایسا عطیہ عطا کیا اللہ تعالیٰ نے بی بی شہربانوں کو کہ جو اتنے نفیس المزاج تھے کہ جب قلم بھی چلاتے تھے تو ان کے ہاتھ پہ چھالے پڑ جاتے تھے۔ وقت گزرتا گیا یہاں تک کہ اب ہم موجود ہیں بی بی شہربانوں کی مزاج پر کہ جب تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب واقعہ کربلا ہوا تو اس وقت مظلوم کربلا جو ہے وہ کربلا میں پہنچے، تو اس وقت سب عورتوں کی قربانیاں موجود تھیں جنہوں نے امام حسین پر قربانیاں دیں، لیکن بی بی شہربانوں کے ایک بیٹا امام سجاد تھے کہ جن سے امامت چلنی تھی اور ان کی قربانی نہیں تھی، اور بی بی مظلوم کربلا کے پاس گئی اور جا کر عرض کی کہ مولا ہر بی بی کا بیٹا آپ پہ قربان ہو رہا ہے، لیکن میرا بیٹا وہاں سے امامت چلنی ہے، میری قربانی نہیں ہے۔ اور پھر بی بی نے دوسرا سوال کیا کہ یہ جو علی کی بیٹیاں ہیں یہ کربلا کے بعد قید ہو کر شام جائیں گی اور لوگ ان کی تو عزت کریں گے کہ یہ خون رسول ہے، یہ خون علی ہے، مگر میں تو بیت کے خاندان کی ہوں، تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ شہربانوں کہ تم شب عاشور کو، شب شام غریبہ کو، جب ہمارا سرمایہ اور میرے بھائی گھوڑے سے اتر جائیں گے اور اس وقت خیمے پہ آنا، اور خیمے کے دروازے پہ ایک تمہیں گھوڑا ملے گا جس کا نام میمون تھا، اس گھوڑے پہ سوار ہو کر تم ایران میں چلے جاؤ۔ اب بعض مورخ لکھتے ہیں جو اعتراض کرتے ہیں کہ امام حسین کا ذوالجلال جو تھا وہ نہر فرات میں جو ہے اس نے اپنے آپ کو اتر گیا تھا۔ امام حسین کے کربلا میں ایک متجز ذوالجلال تھا، لیکن اس کے علاوہ بھی کربلا میں امام حسین کے اور بھی راہوار تھے، جن راہواروں میں سے ایک راہوار کا نام میمون تھا۔ تو شام غریبہ کی رات بی بی نے وہ گھوڑا آیا اور بی بی اس پہ سوار ہو کر بی بی نے ایران کا رخ کیا، بلکہ امام حسین نے فرمایا کہ گھوڑا تمہیں خود لے کر جائے گا جہاں تمہیں لے کر جانا ہے۔ تو وہاں یہاں تک کہ وہ گھوڑا راہوار وہاں سے چلا اور ایران سے گزرتا ہوا جب اس مقام پہ پہنچا، یہ جو غار موجود ہے، یہ سامنے غار موجود ہے، اس مقام پہ جب گھوڑا پہنچا اس وقت یہ ہوا کہ بی بی نے کیا دیکھا کہ یہاں پہ ایک لشکر ٹھہرا ہوا ہے اور وہاں لشکر میں آگ جلا کر جو ہے وہ اپنا بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس لشکر کے ایک سپاہی نے کہا کہ اس علاقے میں گھوڑا آیا ہے، تو اس سردار نے حکم دیا کہ جا کر دیکھو کہ وہ کون ہے۔ تو جب اس بی بی کے پاس آئے اور پوچھا کہ تو کون ہے، کہاں سے آئی، اس وقت بتایا کہ کیوں، کہا کہ ہمارے بادشاہ نے پوچھا۔ تو بی بی نے فرمایا کہ میں آپ کے بادشاہ کو جانتی ہوں، آپ اپنے بادشاہ کو میرے پاس لے کر۔ جب جا کر سپاہی نے بتایا کہ ایک مسرور ہے جو آپ کو جانتی ہے اور آپ کو وہ بلوا رہی ہے، تو اس وقت جب بلوا رہی ہے تو اس وقت وہ بادشاہ بی بی شہربانوں کے پاس آیا اور ان کا نام شہریار تھا جو کہ بی بی شہربانوں کا بھائی تھا، ایران میں اس کی حکومت تھی۔ اس نے پہچانا اور بتایا کہ تو میری بہن ہے، کہا میں بہن ہوں، شہربانوں ہوں۔ تو بی بی نے پوچھا کہ تو کہاں جا رہا ہے، کہا کہ میں کربلا میں جا رہا ہوں تاکہ میں اپنی آپ کی خبر لیتا اور مظلوم کربلا کی خبر لیتا، تو مجھے کربلا کا بتا کہ یہ کیا ہوا۔ تو اس وقت بتایا گیا کہ حسین مارے گئے، انصار مارے گئے، اصحاب مارے گئے، اولاد ماری گئی، اور میں امام کے حکم سے یہاں پہ آئی ہوں۔
تو شہریار نے کہا کہ میری بہن اب تم میرے ساتھ کربلا چل، اور کربلا جا کر ہم مظلوم کربلا وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ بیویوں کی مدد کرتے ہیں۔ تو بی بی شہر بانو نے فرمایا کہ مظلوم کربلا نے مجھے حکم دیا تھا کہ جہاں تجھے راہوار لے کر جائے تو اس طرف جانا ہے، تو لہٰذا میں اس سے آگے نہیں جا سکتی، تو آپ ہیں جا کر مظلوم کربلا کے خاندان کی خبر لیں۔ تو اس وقت شہریار یہاں سے فوج لے کر کربلا میں پہنچا، اور جاتے ہوئے بی بی شہر بانو نے فرمایا کہ وہاں پہ میرا ایک بیٹا بیمار کربلا ہوگا، اس کی بھی خبر ضرور لے کر آنا، اور مجھے لگتا ہے کہ اولاد علی قید ہو کر شام جا چکی ہے۔ تو اس کے بعد وہ گھوڑا یہاں سے آ کر یہاں پہ بی بی اس غار میں رکی۔ جب غار میں رکی، اس کو بی بی نے مسکن بنایا، یہاں پہ بی بی نے اپنی عبادت کی، اور عبادت کرنے کے بعد ایک دم عمر سعد نے کربلا میں کہا کہ ہم نے سارے مار دیے ہیں، مگر حسین کے خیمے سے ایک گھوڑا نکلا تھا جس کے اوپر کوئی برقع پوش نوجوان ہے، وہ یہاں سے بھاگ گیا ہے۔ تو لہٰذا اس کی تلاش میں اس نے فوجیں بھیجی، فوجیں چاروں طرف گئی، یہاں تک کہ عمر بن سعد کے حکم سے یزید کی فوج یہاں سے پہنچی، اور بی بی جب باہر نکلی تو کیا دیکھا کہ چاروں طرف سے یزید کی فوج نے بی بی کو گھیر رکھا تھا۔ بی بی یہاں سے چلی، اور یہ اوپر جو بی بی کا مزار ہے یہاں بھی غار تھی، اور اس غار میں جا کر بی بی نے پناہ لے لی، اور اس وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے پالنے والے، میں تیرے رسول کی نواسے کی بیوی ہوں، میں امام کی ماں ہوں، تو لہٰذا میں عورت ہوں، اور لہٰذا ہمارا سب کچھ انہوں نے کربلا میں لوٹا ہے، میری عزت رکھ۔ اور بی بی اس غار میں تھی، اور دعا ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ ایک دم غار کے اندر سے دروازہ کھلا، اور جنت کے راستے کھل گئے، اور اوپر سے غار جو تھی وہ بند ہو گئی۔ عمر بن سعد کی فوج یہاں سے تلاش کرتی ہوئی واپس چلی گئی۔ یہ جہاں ہم جا رہے ہیں جو بی بی شہر بانو کا مزار ہے، یہ غار تھی حقیقت میں، اور پھر اس پہاڑ کو ایک دم ملا دیا گیا تاکہ کوئی جو ہے وہاں تک نہ پہنچ سکے۔ سجاد شاہ نقوی، خطیب دربار بڑی امام اسلام آباد، ممبر روحت ہلال کمیٹی، تہران، بی بی شہر بانو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔